الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ مختالاً فخورا کون ہے؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں۔ بخل جو ہے ایک بدترین صفت ہے جو خاص طور پر مال کے ساتھ وابستہ ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی، مہمان نوازی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جن کی کفالت انسان کے ذمہ اس پہ خرچ نہ کرنا، اپنے ہی بچوں پہ خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات قولی حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرنے سے روکتا، سلام نہیں کرتا انسان، میں کیوں کروں، اس کو کرنا چاہیے پہل۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے، تو یہ بھی بخل میں شامل ہے۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی ساتھ روک رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تھوڑ دل انسان کی مذمت کی گئی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، دوسروں سے روک لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے، یعنی بدترین انسان ہے جس کے اندر بے صبرا پن ہے اور ساتھ بخل بھی ہے، اور پھر اس سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بہت سی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید ان کے اندر کیا ہے خرابی مختالاً فخورا کے اندر؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ ایک ہوتا فعل میں کتمان اور ایک ہوتا قول میں۔ فعلی کتمان کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ چھپانا کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمت ظاہر نہ کرے، یعنی اس انسان کے اوپر اللہ کی نعمت کے کوئی آثار ہی نظر نہ آتے ہوں، اس کے پاس مال بہت ہو لیکن لوگوں کے سامنے فقیر بن کے آتا ہو، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، فقیرانہ سواری، وہ پاک دامنی کی وجہ سے ایسے نہیں کرتا، بخل کی وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگ نہ بیٹھیں۔ اگر میں نے اچھے کپڑے پہن لیے تو لوگ مجھ سے توقع لگا بیٹھیں گے کہ میں اپنے مال میں سے ان کو بھی کچھ پہناؤں یا ان کو بھی کچھ کھلاؤں یا ان کو بھی کچھ دوں۔ اور قولی کتمان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حالات بڑے مشکل ہو گئے، بڑی مہنگائی ہوگی۔ اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، کہ ان کے پاس ہوتا ہے اچھا بھلا، اس کا وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن ہر وقت وہ اپنی مالی پریشانیاں بتاتے رہتے، یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، ہر وقت اسی قسم کی باتیں۔ اور یہ باتیں عام طور پر رشتہ داروں کے بیچ میں زیادہ ہوتی ہیں، ہر وقت مسکین نظر آتے ہیں، حالانکہ بہت کچھ ہوتا بھی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک طرح سے اقرار ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت اسے بیان کیجیے۔ ابو نضرہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقوں میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شامل ہے، یعنی شکر ادا کرنے میں نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑنا ناشکری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فاذکروا نعمت اللہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اچھا، نعمت کا ذکر کرنا اور فخر کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے اور ان پر فخر میں فرق یہ ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا اصل میں نعمتیں عطا کرنے والے کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ نے دیا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، جس کے ذریعے وہ ان نعمتوں کو صرف اسی کی کرم نوازی اور احسان قرار دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سب اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔
اچھا، اس کے بعد فخر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کس کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ یہاں محنت کی، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اور پھر اس کے بعد مجھے یہ چیز ملی. تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں پر ثنا خوانی کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کے انعامات بتلاتا ہے، جس کا مقصد صرف اللہ کی بڑائی، حمد اور ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو اس بات کا عادی بنانا مقصود ہوتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی سے امید لگائی جائے. چنانچہ ایسا شخص اللہ کی نعمتیں بیان کر کے نعمت کا تذکرہ کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جبکہ نعمتوں پر فخر کرنے والا شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے باعث لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے، یعنی مال زیادہ ہے نا تو دوسروں میں کیڑے نکالے گا، اور انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ ان سے اعلیٰ، افضل اور بڑا ہے. ہر وقت لوگوں کے سر چڑھ کر رہے، انہیں اپنا غلام سمجھے اور ان نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی تعظیم اور خدمت گزاری پہ مجبور کرے. یہ سب فخر و غرور کی علامتیں، تو دونوں کے رویوں میں بڑا فرق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمت کے اظہار میں کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جمال اختیار کرنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہو، میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو. اس نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا ذکر بھی کیا. یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بخل کی وجہ سے دوسروں کے حقوق نہیں دیتے، انہیں محروم رکھتے ہیں. وہ دوسروں کی دنیا کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں، اللہ ان کی آخرت کو مشکل بنا دے گا. والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی. ایک طرف بخل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف مال خرچ کرنے والوں کا، لیکن دکھاوے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے وہ بخیل تھے اور مشرکین جو تھے وہ دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کرتے تھے. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ریاکار ہیں، شہرت اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے. ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یعنی ان کا مال اللہ پر ایمان اور ثواب کی امید پر خرچ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے بخل کی طرح ریاکاری بھی قابل مذمت فعل ہے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں جس طرح مال دینے میں بخل کرنا اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسا ہی مخلوق کو دکھا کر دینا بھی منع ہے. قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے. اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر. اور ریاکاری کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا. اس نے صرف دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کی اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اسے مشقت میں ڈالے گا. تو نیت کا جو بگاڑ ہے یہ بڑے بڑے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو بہت زیادہ علم والے لیکن دکھاوے کا پڑھنا پڑھانا، بہت زیادہ مال والے دکھاوے کا خرچ کرنے والے، اور اسی طرح شہید دکھاوے کے لیے جس نے جان دی. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی، ہر طرح کا مال دیا، اسے لایا جائے گا، نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ پہچان لے گا. اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا،
بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ ہو چکا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے، اور وہ ڈال دیا جائے گا، حالانکہ اس نے بہت دنیا میں مال خرچ کیا ہوگا، ادھر 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 ہر طرف، لیکن سب دکھاوے کے لیے تھا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی بن جائے، قرین ہوتا ہے وہ جو ساتھ ہی ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے، تو بدترین ساتھی ہے، کیونکہ شیطان انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ وہ برا کرتا رہے۔ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی برے ساتھی مراد ہیں جس کے ساتھ انسان کا بہت سا وقت گزرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برے ساتھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں، جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں نا، یعنی جیسے کسی شخص کے اندر اگر جراثیم ہے تو وہ کسی اور صحت مند شخص کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ایسے کسی کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں تو اگر وہ کسی نیک انسان کے ساتھ دن رات بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر کر دے گا۔ تو اچھی کمپنی جو ہے اس سے انسان اچھے اثرات، اچھے سبق لیتا ہے، اور بری کمپنی سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے، آپ نے نماز پڑھی، ذکر کیا، اچھے اچھے کام کیے، اتنے میں کوئی شخص یا آ گیا یا کوئی فون آ گیا اور خواہ مخواہ میں غیبت سن لی یا کر لی، یا آپ نہیں بھی سننا چاہتے تو کوئی آپ کو سنائے چلے جا رہا ہے۔ تو اگر یہی فون کسی نیک انسان کا آتا تو وہ آپ کو کوئی اچھی بات بتا کے آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا۔ تو کہاں یہ کہ انسان کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے ہر وقت جو گالی گلوچ کے عادی ہیں یا جھوٹ بولنے کے یا غیبت کرنے کے، تو زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اسی لیے وہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست دے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا کیا بگڑتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے، جو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنا جو ہے یہ منافقین کا شعار، وہ دکھاوے کا ایمان لائے ہوئے تھے، اندر سے ایمان نہیں تھا، دکھاوے کے کام کرتے تھے، فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتے تھے، جہاد پہ بھی چل پڑتے تھے، یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمازیں بھی دکھاوے کی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنے بھی آ جاتے تھے، لیکن خلوص کے ساتھ نہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھے ہاں یہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے، یعنی دکھاوا چھوڑ دیتے، نقصان دہ رستے کو چھوڑ کر فائدہ مند رستہ اختیار کرتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ تو خرچ کرنا جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج وغیرہ کی بات نہیں کی، مال خرچ کرنے کی بات کی کہ ایمان کے بعد انسان کے گناہوں کو جو چیز دھوتی ہے وہ دینا ہے، خرچ کرنا ہے، اور بخل جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اور اگر انسان سوچے تو اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور مال صرف جمع ہی کر رہا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کس کام کا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا مال کس کام آیا؟ وہ تو اوروں کے کام آیا، قبر میں تو ساتھ جانے کا نہیں، آخرت میں تو اس مال کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو دنیا میں بھی اگر انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی قربت اور رحمت نصیب ہوگی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ
لدنه أجرا عظيما. بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دیے ہوئے میں سے، کچھ کیے ہوئے میں سے کمی نہیں کرتا. یعنی اللہ کے راستے میں دے کے کم نہیں ہوتا، ذرے کے برابر بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور صرف بڑھاتا نہیں، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. اور نیکی کتنی؟ ذرے کے برابر. مثقال مثال کے وزن پر ہے، قلیل چیز، یعنی سب سے چھوٹی چیز جس کو تولا جا سکتا ہو. اور پھر ذرہ کہتے ہیں چونٹی کو. اور غبار کے بھی ذرات ہوتے ہیں، یہ جو وہ اڑتے رہتے ہیں، باقی ذرات. یعنی اگر صرف ایک اڑنے والے ذرے جتنی بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے. ایک نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے. اور یہاں پر فرمایا اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. اور قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی لائی جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور ذرے برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا. اور رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا انسان کے دل کے اندر، تو بھی وہ اس کو جنت میں داخل کروا دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیکی کا حریص ہو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس پہ اجر دے گا تو صرف اتنا نہیں دے گا، کئی گنا زیادہ دے گا، اور اپنے پاس سے مزید بھی دے گا جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. فکیف، تو کیا حال ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور پریشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسی پریشانیاں ہوں گی اور وہ کیا حالت ہوگی. اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، امت نوح علیہ السلام، امت موسیٰ علیہ السلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب امتوں کی طرف اشارہ ہے. من کل امت بشہید، ایک گواہ. اور وہ کون ہوگا؟ انہی کا رسول، جو کس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا. وجئنا بکا، اور ہم آپ کو لائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء، ان سب امتوں کے گواہوں پر، شہیدہ، ایک گواہ بنا کر. اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر گواہی دیں گے؟ پچھلی امتوں کے جو واقعات آپ کی طرف وحی کیے گئے اس کی بنا پر کہ ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. کیونکہ جب امتوں پر ان کے رسول گواہی دیں گے تو وہ امتیں کیا کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. اس آیت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. اس پر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں. تو میں نے سورۃ النساء کی قرأت شروع کی. جب میں اس آیت پر پہنچا، یعنی یہی فکیف اذا جئنا آخر تک، تو میں نے اپنا سر اٹھایا. ایک روایت میں یہ آتا ہے، یا میرے پہلو میں جو شخص تھا اس نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے تھے؟ اس ذمہ داری کے بوجھ سے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اور کیسا وہ دن ہوگا کہ جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ مختلف گواہیوں کی روشنی میں کیا جائے گا. قیامت کے دن کس کس کی گواہیاں ہوں گی؟ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی گواہی. سورۃ یونس میں آتا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. سورۃ النساء میں آتا ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر انبیاء کی گواہی ہوگی کہ امتوں میں سب سے پہلے رسول گواہی دیں گے۔ ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ سورۃ النحل میں آتا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہوگی جو دوسری امتوں پر ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے ان کی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا اور جھٹلانے والی امتوں سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ انہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ تو انبیاء کرام اس امت کی گواہی طلب کریں گے جس کا تزکیہ کرنے والے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد امت بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اسی طرح دیگر مخلوق کی گواہی بھی ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے علاوہ شہداء کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ شہداء ملائکہ ہیں اور انسان کے اپنے اعضاء اور زمین کی گواہی، یعنی فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس زمین پر کیا کچھ کیے، کیونکہ جب انسان کے جرائم سامنے آئیں گے تو انسان کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں کیے، جیسے وہ آتا نا کہ واللہ ما کننا مشرکین، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو پھر منہ سیل کر دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ہاتھ پاؤں کی گواہی ہوگی۔ اسی طرح یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، تو زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگ گئے تھے اس آیت کو سن کر۔ یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی گواہیاں ہوں گی۔ کوئی بھی شخص اپنے کسی فعل کو، قول کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے نہیں کیا۔ دنیا میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اقرار نہیں کرتا، پھر اس کے خلاف گواہیاں لائی جاتی، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جس سورۃ الزمر کی آیت میں نے پڑھی نا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسے ہی پکڑ کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس روز چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یومئذ، اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، یعنی جس دن یہ سب کچھ برپا ہوگا، گواہیاں ہوں گی۔ یود الذین کفروا، تو خواہش کریں گے، چاہیں گے، اور ود جو ہوتی ہے وہ خالص محبت ہوتی ہے، یعنی شدید چاہت، وہ چاہیں گے، دل سے چاہیں گے۔ کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ کنہوں نے؟ ہر امت کے لوگوں نے اس رسول کی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا اور جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی۔ کیا چاہیں گے؟ اس دن ان کی کیا حسرت ہوگی؟ لو تسوا بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ اس کو ایک اور قرات میں تسوا بھی پڑھا گیا ہے، یعنی زمین ان کو نگل جائے اور اوپر سے برابر ہو جائے کہ وہ چھپ جائیں کہیں، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں،
جیسے کہ سورۃ النبا میں بھی آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی ہوتا اور اس میں سما جاتا۔ اسی طرح جو ظالم ہوں گے ان کی حسرت کیا ہوگی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کر لیتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو ابتدا میں تو وہ انکار کریں گے، پھر آزاد جب بولنے لگیں گے، یعنی منہ بند کر دیا جائے گا، پھر آزاد بولنے لگیں گے، اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ حدیثہ جو ہے نکرہ ہے، یعنی نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات کچھ بھی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ انسان کی کھال بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی، ہاتھ بولے گا، ران بولے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا انکار اور رسول کی نافرمانی، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہلاکت خیز ہیں، کیونکہ اس دن رسول کے نافرمان، یعنی ایک تو کفر کرنا اور ایک یہ کہ مان لینا لیکن اس کے بعد ان کی بات نہ ماننا، تو ایسے لوگوں کو شدید حسرت ہوگی، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ سورۃ الجن میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کی امت ہے نا، اور ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اور آپ کی فرما برداری لازم ہے، اور وہ بڑے معاملات میں بھی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے، وہ جو لیدر بیگ ہوتا ہے، اس سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع کیا، کیونکہ اس کے اندر نظر کچھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو ڈائریکٹ نہیں پینا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے اسی طرح پانی پیا اور سانپ نگل لیا، یعنی کسی مقصد کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو وہ مرتے دم تک اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو یہ نافرمانی کی سزا جو ہے کبھی آخرت میں ملتی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے۔